والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى صحبه الذين صاروا في نصرة الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وأيضا في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جلیل اور قدر صحابی اور شاعر اسلام بھی اور صحابہ میں بلند مرتبہ رکھنے والے بھی. فرماتے ہیں: خلقت مبرأ من کل عیب، کہ اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں کہہ لیں کہ جیسے پیغمبر اللہ کو بتاتے جا رہے تھے کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ آپ فرماتے گئے، اللہ بناتا گیا. اور کیا کسی شاعر نے کہا ہے: مادت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن ذرائہ، کہ زمانے بیت گئے، صدیاں ہزاریاں بیت گئیں، وما اتینا بمثلہ، آپ کی مثل کوئی نہ آ سکا. وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ، اور جب اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو مبعوث کر دیا فَعَجَزْنَا عَنْ ذَرَائِهِ، تو یہ دنیا آپ کی مثال پیدا کرنے سے قاصر رہی. یہ وہ پیغمبر آخر الزمان ہیں کہ جن کو آپ نے عالم ارواح کے اندر تمام دنیا کی روحوں کو ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک جن کو پیدا کرنا تھا سب کی روحوں کو اکٹھا کیا، تمام نبیوں کی رسولوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں جو آخری نبی ہوگا، اور تم سب پہ لازم ہے اگر تم میں سے کسی نبوت کے دوران، کسی کی رسالت کے دوران وہ پیغمبر آ جائے تو پھر کسی کی رسالت، کسی کی نبوت نہیں چلے. تم سب پہ لازم ہے کہ اس کی پیروی کریں. یہ وہ پیغمبر تھے کہ جن کے آنے کی بشارت آپ سے پہلے تمام انبیاء نے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، درمیان میں جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 پیغمبروں نے آ کر آپ کی بشارت دی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، انہی میں سے. تو یہ مقام، مرتبہ، منزلت، مرتبت اگر کسی نبی کو حاصل ہے تو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری.
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا ملا ہے، سفید ہاتھ جو بغل میں رکھتے تھے جگاڑتے تھے، تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. اگر دم عیسیٰ علیہ السلام کو پھونک مارنے سے پرندوں کے زندہ ہو کر اڑنے کا معجزہ ملا تھا، حسن یوسف، اگر یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کا، حسن کا ایک اعجاز ملا تھا، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کی جائیں تو تنہا داری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اپنی آخری پیغمبر میں رکھ دی. آنچ خوبا ہمارن جو ساری خوبیاں سارے نبیوں کو ملی، ان ساری چیزوں کو کلیکٹیولی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی میں رکھ دی. کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقام، اتنا مرتبہ کہ نگاہ اٹھاتے ہیں قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. کہ نبی نگاہ اٹھاتے ہیں، اے اللہ مسلمان اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ان کا نماز پڑھتے ہیں، کیوں نہ قبلہ کعبہ ہو جائے. اللہ نے کہا اے میرے نبی، ہم نے تمہاری نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھے ہوئے دیکھا، تم کہہ رہے تھے اللہ قبلہ کعبہ کیوں نہ ہو جائے. وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم نے آپ کی مرضی کے مطابق قبلے کو تبدیل کر دیا ہے. تو مختصر یہ کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں اس بات کا اعادہ کرنے کی تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے کہ یقیناً ہم مسلمان تبھی ہیں، ہم مومن تبھی ہیں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں گے. کہ عمر فاروق تورات کا صفحہ پکڑتے ہیں، نبی مکرم کی نظر پڑتی ہے، اور کبھی نہ جلال میں آنے والا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. عمر پریشان ہو جاتے ہیں، کہا آقا میں نے تو صرف یہ عمل کرنے کے لیے نہیں پکڑا، میں نے ویسے پکڑا ہے. تو فرمایا کہ آج موسیٰ بھی موجود ہوتے تو ان کو بھی میری ہی اطاعت کرنی پڑتی. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن نے وہ پہلی بات لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے سرور کائنات بہترین نمونہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زندگی کے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، ان کی سنت کو اپنائیں، ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو انہی کے طریقے کے مطابق گزاریں. ہمارے مسلمان ہونے کا یہی مقصد کہ ہمیں اپنی تمام تر خواہشات کو اسلام کے تابع، آپ کی سنت کے تابع، آپ کے لائے ہوئے دین کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ خود ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. آخر میں سب کا شکر ادا کروں گا اپنے معززین اساتذہ کرام، ماشاءاللہ قاری صاحب، مس گلناز، حافظ طلحہ صاحب اور دیگر اساتذہ کرام، جن کے بھرپور تعاون سے ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام تکمیل کو پہنچا، کامیابی سے تکمیل کو پہنچا. اور آئندہ کے لیے میں سب بچوں کو موٹیویٹ بھی کروں گا کہ کوشش کریں. ہمارا یہ ایک موٹیویشنل پروگرام تھا تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے ذہنوں کے اندر یہ خواہش پیدا کریں کہ ہم بھی ایک دن آئے کہ ہم ڈائس پہ کھڑے ہوں، اسٹیج پہ کھڑے ہوں اور اسپیچ کر رہے ہوں یا کسی بھی فیلڈ میں. تو بیٹا اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ، اپنی دل کی بات کو زبان پر لا سکیں. تو اس کا بہترین سورس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیج پہ آئیں. تو اپنے آپ کو اسٹیج پہ لانے کے قابل بنائیں. انشاءاللہ کل سے یعنی ورکنگ ڈے منڈے سے باقاعدہ اسمبلی ہوا کرے گی
اور اس میں جن بچوں کے نام جو ہیں وہ